ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات. ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز اور بزرگان محترم، جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات عرض کی گئی کہ حج کے احکام اور آگے آنے والی آیتوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ جہاد اور قتال کے احکام گزشتہ ہفتے آ گئے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ جب ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے مشرکین مکہ ظلم حملہ آور ہو گئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قتال اور جہاد کے جو احکام اور مسائل سے بیان فرمائے. اب ان آیتوں میں حج اور عمرے کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں. پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کی تشریح انشاءاللہ آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور سب ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. تم اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا ادا کرو. وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. پھر اگر تم کسی وجہ سے رک جاؤ، یعنی مکہ مکرمہ جانے سے اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو جو آسان ہو تمہارے لیے وہ قربانی اللہ کی حضور پیش کرو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. اور تم اپنے سروں کو نہ اٹھاؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ. ہاں اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ یا تو وہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. پھر جب تم مامون ہو جاؤ تو اگر تم عمرے اور حج کا ایک ساتھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو جو بھی آسان ہو اللہ کے حضور قربانی پیش کرو. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ. پھر اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو 3 دن کے روزے ایام حج کے درمیان رکھو اور 7 جب تم اپنے گھروں پر لوٹو. تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ. یہ پورے 10 روزے ہو. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور یہ یعنی حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنا یہ ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے جو مسجد حرام کے ارد گرد آباد ہیں.
کرو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور تم جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات اور حج کے متعلق مہینے ہیں۔ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ تو جو شخص ان مہینوں کے اندر حج کو اپنے اوپر واجب کر دے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ تو کوئی فحش بات اور کوئی گناہ اور کوئی جھگڑا کرنا حج کے درمیان اس کے لیے حرام ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ اور جو بھی خیر اور بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ ان کو جانتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اور تم زاد راہ ساتھ لے کر چلو اور یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور اے عقل والوں مجھ سے ڈرو۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت حج اور عمرے کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ تو شروعات اس طرح ہو رہی ہے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا ادا کرو۔ یعنی جب ایک بار تم ارادہ کر لو اور احرام باندھ لو حج کا یا عمرے کا تو اب اس کے بعد تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم بیچ میں حج اور عمرے کے احکام کو پورا کیے بغیر اس احرام کو کھول دو۔ اب جب تم نے نیت کر لی حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا اور اس کا ارادہ کر دیا تو اب تم اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا ادا کرو۔ ہاں اگر کوئی رکاوٹ ایسی پیش آ جائے جس میں تم مجبور ہو جاؤ معذور ہو جاؤ تمہارے سامنے کوئی راستہ ہی باقی نہ رہے تو پھر اس کے لیے آگے اللہ رب العزت کی جلال بیان فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ خود ایسا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ حج کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے احرام، لیکن حدیبیہ جو جگہ کا نام اس مقام پر مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو روک لیا اور حج کرنے سے روک دیا اور ظلم اور ہر طرح کی پریشانیاں اور مشقتیں راستے میں ڈالتے رہے۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مجبور ہو گئے، کوئی راستہ باقی نہ رہا، یہ حج کرنے نہیں جا سکتے تو ایسی صورت میں کیا ہو اگر کوئی حج اور احرام کا ارادہ کر لے، حج اور عمرے کا ارادہ کر لے اور احرام مان لے، پھر اس کے بعد کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ جائے جو اس کے بس سے باہر ہے، وہ چاہ کر بھی اب مکہ مکرمہ تک نہیں پہنچ پا رہا تو اس کے لیے کیا کرے تو اس کا اللہ رب العزت و جلال نے حل بتایا وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَاسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پھر اگر تمہارے سامنے کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی مانع آ جائے، کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے کہ وہ مکہ مکرمہ تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے اب تم احرام کے باہر تم کیسے نکلو، یعنی جو احرام تم نے باندھ رکھا ہے اس احرام کو تم کیسے کھولو گے، اس کا کیا طریقہ ہے تو وہاں پتا ہے فَاسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو بھی آسان ہو تمہارے لیے تم قربانی پیش کرو ہمارے، یعنی جس جانور کی بھی قربانی تم آسانی سے پیش کر سکتے ہو اس کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرو۔ جب تم قربانی پیش کر دو گے تو پھر تمہارے لیے احرام کھولنا چاہیے۔ اچھا حکومت یہ ہوتا ہے کہ جب حج یا عمرہ مکمل ہوتا ہے تو یا تو سر کے بال ہٹائے جاتے ہیں یعنی حلق کیا جاتا ہے یا بال چھوٹے کرائے جاتے ہیں۔ جب عمرہ مکمل ہوتا ہے جب بھی اور جب حج پورا ہوتا ہے تب بھی یا تو بال چھوٹے کرائے جاتے ہیں یا حلق کرایا جاتا ہے یعنی سر کو مڑایا جاتا ہے، تمام بال صاف کرائے جاتے ہیں۔ عمرہ پورا ہونے کے بعد اور حج کے لیے جب رمی کر دی جاتی ہے 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ کو جب کنکڑیاں مار دی جاتی ہیں اور جمرہ عقبہ کو جب کنکڑی ماری جاتی ہے تو حج پورا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد حلق کرایا جاتا ہے یعنی سر کے بال اڑائے جاتے ہیں اور احرام کھول دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر تو ایسی صورتحال ہے کہ ایک آدمی مکہ تک پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے، تو اس کا حل تو یہ بتلایا گیا کہ قربانی پیش کرو اللہ کے راستے میں، لیکن اب وہ سر کا منہ مڑائے یعنی احرام کھولنے سے پہلے سر کا مڑانا جو ضروری تھا یا سر کے بال چھوٹے کرنا ضروری تھا تو کب مڑائے تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ تم احرام کھول سکتے ہو اللہ کی راہ میں
قربانی پیش کر کے، لیکن تمہارے لیے سر کو مڑانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ تمہارا قربانی کا جانور اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ اپنی جگہ سے مراد ہے حدود حرم میں، یعنی مسجد حرام کے اندر اور حدود حرم میں جب تک تمہارا جانور قربانی کا جانور نہ پہنچ جائے تب تک تم اپنے سر کو نہیں اڑاؤ۔ یعنی اگر تم یا تو تم خود اپنے جانور کو وہاں تک لے کر جاؤ حدود حرام میں، یا کسی کے ذریعے بھیجواؤ، اگر یہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے تو جو شخص وہاں موجود ہے حدود حرم میں اس سے رابطہ قائم کر کے اس کو معمول کرو، اس کو اس بات کی ذمہ داری دو کہ تم میرے طرف کی قربانی کرو، تو جب وہ جانور حدود حرم کے اندر پہنچ جائے قربانی کا تب تمہارے لیے جائز ہے کہ تم اپنے سر کو اڑا سکتے۔ یہ تو صورتحال ہوئی مجبوری کی، اس کے علاوہ سر کو اڑانا جائز نہیں۔ لیکن آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر حج کے درمیان کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ ابھی حج پورا نہیں ہوا، عمرہ پورا نہیں ہوا، حج اور عمرہ پورا نہیں ہوا، لیکن سر میں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کہا کہ سر کے بال اس وقت منوانا بہت ضروری ہے بیماری کی وجہ سے، ابھی عمرہ پورا نہیں ہوا، حج پورا نہیں ہوا، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، سر میں کوئی ایسی تکلیف ہے، ہوتی ہے، تمام ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جن میں سر کے بال صاف کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی ایسی بیماری آ گئی تو کیا کیا جیسا کہ ایک مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ ایک صحابی تھے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، ان کے سر میں بہت چوب ہو گئے، بہت زیادہ، اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کعب تمہارے سر میں تو بہت چوب ہے، تمہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو کعب رضی اللہ عنہ نے فرض کیا کہ یا رسول اللہ جی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حکم کی طرف توجہ دلائی کہ تم صلاۃ میں جو حکم آیا ہے اس پر عمل کرو، یعنی اگر تمہارے کوئی بیماری ہے یا سر میں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے تکلیف ہے اور سر کے بال اڑانا تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہو گیا تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے او بِهِ أَلَمٌ بِرَأْسِهِ، تو اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، یعنی سر کو اڑانا ضروری ہے، تو پھر وہ کیا کرے سر کو اڑا دے، لیکن اس کے بدلے میں فدیہ دے۔ کیا فدیہ؟ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، فدیہ یہ کہ یا تو روزوں کے ذریعے فدیہ دے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ آپ کتنے روزے رکھے، کتنا صدقہ دے اور کتنی قربانی کرے، اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ 3 روزے رکھے، یا تو 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر کھانا دے، ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر کھانا دے، یا ایک بکری اللہ کی راہ میں سمجھ رہے ہیں؟ فِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، یعنی اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ سر بیچ میں اڑانا پڑا حج اور عمرہ کرنے سے پہلے، تو پھر اس کے لیے 3 راستے ہیں، وہ 3 طریقوں سے فدیہ دے، یا تو ایک بکری قربان کر دے یا یہ 6 الگ الگ مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر کھانا دے یا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پھر جب تم معمول ہو گئے یعنی حالات استوار ہو گئے اور تمہارے لیے اب مکہ مکرمہ تک جانے میں کوئی عذر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، حالات پرامن ہیں، تم جا سکتے ہو، تو حج کے 3 طریقے ہیں یا حج کی 3 قسمیں، اکثر مسلمان اس کو جانتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو حج وہ ہوتا ہے کہ انسان حج کا ارادہ کرے اور احرام باندھے اس نیت کے ساتھ کہ وہ صرف حج کرے گا، یعنی سال کو عمرہ نہیں کرے گا، صرف حج کرے گا اور حج کر کے واپس آئے گا، اس کو کہتے ہیں حج افراد، یعنی طرح حج کے لیے جا رہا ہے، اس نے احرام باندھا اور یہ احرام اس وقت تک باندھے رہے گا جب تک کہ حج کے تمام افعال تمام ارکان پورے نہ کر لے، یعنی جب تک یہ رمی نہ کر لے اور کڑیاں نہ مار لے اس وقت تک یہ احرام اس کا جاری رہے گا، اور جب حج اس کا پورا ہو جائے گا تو اس کے لیے جائز ہوگا یہ اپنا احرام کھول دے۔ دوسری قسم ہوتی ہے کہ ارادہ کیا کہ حج اور عمرہ کریں گے دونوں ایک ساتھ، لیکن نیت یہ کی کہ پہلے عمرے کا احرام باندھیں گے اور عمرہ کر لیں گے اور احرام کھول دیں گے، اور پھر جب حج کے ایام آئیں گے تو دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے اور پھر حج کریں گے، یعنی 2 الگ الگ احرام باندھیں گے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریے، عمرے کا احرام الگ باندھیں گے، یہاں سے جب جا رہے ہیں تو پہلے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کر لیں گے، اور جب عمرہ
تیسری قسم. تو اگر کوئی پہلی قسم کے لیے جا رہا ہے صرف حج کرنے جا رہا ہے تنہا تنہا حج مقصود ہے اس کے ساتھ عمرہ کرنے کا ارادہ اس کے لیے اس نے نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں. لیکن اگر کوئی حج کے ساتھ عمرہ بھی کر رہا ہے چاہے وہ حج تمتع کر رہا ہو یا حج قران یعنی چاہے دونوں کو الگ الگ احرام کے ساتھ کر رہا ہو یا ایک ہی احرام کے ساتھ اللہ فرماتا ہے تمتع بالعمرۃ الی الحج. پھر اگر کوئی ان میں سے حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ ہوگا حج کے ساتھ عمرے کا بھی فائدہ ہوتا ہے فمستیسر من الحدیث تو پھر اس کے ذمہ لازم ہے کہ جو بھی آسان ہو اللہ کے حضور قربانی پیش یعنی جو صرف حج کرنے جا رہا ہے اس کے لیے کوئی قربانی واجب نہیں. لیکن جو حج کے ساتھ عمرے کا بھی ارادہ کر رہا ہے چاہے وہ دو الگ الگ احرام کے ساتھ کر رہا ہو یا حج تمتع کر رہا ہو اور چاہے ایک ہی احرام کے ساتھ کر رہا ہو یا حج قران کر رہا ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. البتہ اتنی آسانی دے دی گئی کہ جو جانور آسانی سے اللہ کے راہ میں قربان کر سکے وہ جانور قربان کر سکے. لیکن اب بہت سے لوگ ایسے ہو گئے کہ جو چاہ تو رہے حج اور عمرہ دونوں کے ارادے سے لیکن ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے اتنی مساعد نہیں ہے کہ قربانی کر سکے. حج کے ساتھ عمرہ بھی کر رہے ہیں لیکن اتنی مساعد نہیں ہے اتنی رقم نہیں ہے کہ قربانی کر سکے. تو اللہ فرماتا ہے فواللہ بھی اچھی تو اگر وہ قربانی نہ کر سکے یعنی اتنی رقم اس کے پاس نہ ہو اتنی مساعد نہ ہو تو وہ کیا کرے فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج تو وہ حج کے ایام میں 3 روزے رکھے. حج کے ایام میں 3 روزے رکھے اور وہ روزے اس طرح ہونے چاہیے 9 ذوالحجہ تک روزے پورے ہو کیونکہ ایام میں قربانی کا روزہ رکھنا کیا ہے حرام ہے. ایام میں قربانی کا روزہ رکھنا حرام ہے تو 3 روزے رکھے وہ ایام حج لیکن اس طرح رکھے کہ 9 ذوالحجہ تک اس کے 3 روزے پورے ہو جائیں 7 8 9 روزے جو اس سے پہلے سے شروع کر کے یہ 3 روزے رکھے وہ سب آتی کی ادا ہو جاؤ اور 7 روزے جب تم گھر کو لوٹاؤ جب یعنی 3 روزے تو وہی رکھو یہاں پہ حج میں اور 7 روزے جب گھر واپس آ جاؤ جب رکھو پھر کا عشرۃ کاملہ یہ پورے 10 روزے ہو. اب یہ اس قربانی کا بدل ہو گیا جو تمہارے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی راہ میں پیش نہیں کر پائے تو اس قربانی کا بدل ہو گیا 3 وہ روزے جو تم نے حج میں رکھ کے اور 7 وہ روزے جو تم نے گھر آ کر کے رکھ لیے پھر کا عشرۃ کاملہ یہ 10 روزے تمہارے پورے. آگے اللہ فرماتا ہے ذالک لمن لم یکن احدہ حاضر المسجد الحرام یہ جو حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کا فائدہ مل رہا ہے کہ کوئی من جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ حج کرنے جا رہے ہیں لیکن ساتھ میں عمرہ کرنے کی بھی اجازت ہو گئی تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے گرد گرد رہتے ہیں جن کے گھر والے مسجد حرام کے آس پاس رہتے ہیں یعنی جو لوگ حدود حرام میں رہتے ہیں حدود حرام کے اندر رہتے ہیں یا حدود میقات میں رہتے ہیں جو میقات کی حدود ہیں ان میں جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کریں. ان کے لیے صرف ایک ہی قسم باتیں لے جاتی جو پہلی ہے حج سے افراد صرف تنے طرح مطلب یہ کہ جو لوگ آبادی کہلاتے ہیں جیسے ہم لوگ ہندوستان سے حج کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ ہم حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ مکہ مکرمہ کے اندر آباد ہیں یا مکہ مکرمہ کے آس پاس کی بستیوں میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ حج کے موقع پر حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرے. ان کے لیے پہلی قسم کی اجازت ہے یعنی تنے طرح. آگے اللہ تعالیٰ و جلال کا جیسا کہ معمول ہے اور اصول ہے قرآن کے اندر جب بھی اللہ کو حکم بیان فرماتے ہیں یا کوئی قاعدہ جاری فرماتے ہیں اور اللہ و جلال یہ الفاظ ضرور استعمال فرماتے ہیں واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. یہاں اللہ نے حکم بیان فرمایا اس کے بعد اللہ فرمایا اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکم تمہارے سامنے بیان کیا گیا جو بھی قاعدہ اور قانون تمہارے سامنے بیان کیا گیا یہ اللہ کے ڈر کے بغیر یعنی اس کی توفیق تمہیں اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا دھیان اللہ کا استحضار تمہارے دل اور تمہارے دماغ میں نہ ہو. جب تک تمہارے دل اور دماغ میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا اس کا خوف نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ کا استحضار نہیں ہوگا تو پھر تمہیں ان اعمال کی توفیق نہیں ملے گی. اس لیے ضروری ہے ان اعمال پر تم عمل اسی وقت کرنا ہوگا جب تم اللہ سے کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے ہیں۔ یعنی دراصل حج تو چند دنوں میں ہوتا ہے۔ حج 7 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور 12 یا 13 ذی الحجہ کو حج پورا ہوتا ہے۔ 7 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے جس دن امام خطبہ دیتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا جاتے ہیں اور اس کے بعد عرفات میں قیام ہوتا ہے، واپس آتے ہیں مزدلفہ۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں قیام ہوتا ہے، واپس آ کر کے مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر رمی ماری جاتی ہے، اس پر ککڑیاں ماری جاتی ہیں۔ 10، 11، 12 3 دنوں میں وہ ککڑیاں ماری جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد حج پورا ہو جاتا ہے۔ تو 7 ذی الحجہ سے لے کر کے اصل جو ایام حج ہے وہ 7 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 یا 13 ذی الحجہ ہے، لیکن 3 مہینے جو متعین فرما دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے تو شوال سے ہی احرام کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ اگر کوئی ارادہ کرے اور چاہے تو شوال سے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ حج کی نیت کر کے احرام باندھ کر کے بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان مہینوں کے اندر، یعنی ان 3 مہینوں کے اندر جو حج کے متعین مہینے ہیں، ان میں اگر کوئی اپنے اوپر حج کو واجب کر دے، واجب کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی احرام باندھے۔ اگر احرام باندھ لیا تو اس نے اپنے اوپر کیا کر دیا؟ حج کو واجب کر دیا۔ اب جب اس نے اپنے اوپر حج کو واجب کر دیا تو اللہ فرماتا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو اس کے لیے کوئی فحش بات، یعنی کوئی بھی ایسی بات زبان پر لانا جو شرم، حیا اور پاکدامنی کے خلاف ہو، ایسی بات جس کو کہنے میں انسان شرم محسوس کرتا ہو، ایسی فحش بات، ایسی گندی بات زبان پر لانا اس کے لیے جائز نہیں جب اس نے حج کا احرام باندھا۔ ولا فسوق، اور کوئی گناہ کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ گناہ تو ویسے ہی حرام ہے، حج کیا گناہ تو پورے سال حرام ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی یہاں پر خصوصی طور پر ذکر کرنے کا مقصود اور منشا یہ ہے کہ جب تم حج کے لیے جا رہے ہو اور ایک عظیم الشان عبادت انجام دینے جا رہے ہو اور پھر اس کے ساتھ اگر تم گناہ کرو تو یہ کیسا حج ہوا؟ یہ حج کہاں سے قبول ہوگا؟ تم ایک طرف تو حج کرنے جا رہے ہو اور ایک عظیم الشان عبادت کو انجام دینے جا رہے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ تم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہو، تو یہ حج تمہارا کہاں قبول ہوگا؟ اسی لیے اللہ تمہارا بڑا خصوص اور کوئی گناہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ حج کا احرام باندھ لیا۔ ولا جدال، اور اسی طرح جھگڑا کرنا بھی، لڑائی کرنا بھی تمہارے لیے حج میں چاہیے۔ یعنی حج ایک ایسی عبادت ہوتی ہے کہ جس میں بسا اوقات پورے کے پورے گروپ جاتے ہیں، پورا گروپ روانہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 40 آدمیوں کا گروپ ایک ساتھ روانہ ہوتا ہے۔ اب جو 40 آدمی ہیں ان کے مزاج الگ، ان کے سوچنے کا، بولنے کا، چلنے کا نظریہ الگ، ہر ایک کا نظریہ آپ سے میل نہیں کھائے گا، ہر ایک کا مزاج آپ سے نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کے مزاج کے خلاف بات کرے، آپ کے مزاج کے خلاف کام کرے، یا یہاں چھوڑ دیجیے وہاں پر حج کے موقع پر اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی ناگوار بات پیش آ جاتی ہے کسی کی طرف سے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا موقع ہے کہ تم حج کے لیے گئے ہو تو اپنے جذبات پر قابو رکھو اور سب مجھ سے کام کرو، یہاں جھگڑا۔ یعنی اگر تمہارے کسی ساتھی کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش بھی آ جائے تو تم اسے برداشت کر دو اور اس پر سب مجھ سے کام کرو، جھگڑا کر۔ جیسے مثال کے طور پر حجر اسود میں بوسہ لینے کے وقت یہ حال ہوتا ہے کہ بوسہ لینے کے چکر میں اس قدر بھیڑ کی وجہ سے ایک دوسرے کو گولی مار کر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ انتہائی بری بات ہے اور یہ برائے کبیرہ۔ کسی بھی مسلمان کو جان لیجیے ادنا سی تکلیف پہنچانا بھی گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ کسی مسلمان کو چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے، اور حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے۔ بس یقیناً اس کی ایک فضیلت ہے لیکن ایک مستحب عمل ہے، تو آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک مستحب عمل کے چکر میں آپ نے گناہ کبیرہ کر دیا۔ حجر اسود کا بوسہ لینے کے چکر میں آپ نے ایک مسلمان کو کوہنی مار دی، ایک مسلمان کو دھکا دے دیا، تو اس کو جو تکلیف ہوئی اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر دیا، ایک مستحب عمل کو انجام دینے کے چکر میں۔ ان سب چیزوں سے بڑا پرہیز کرنا چاہیے۔ جب انسان حج کرنے جا رہا ہے تو پھر یہ سوچے کہ صرف میں ہی حج کرنے نہیں آیا ہوں، یہاں پر ہمارے تمام مسلمان بھائی اور تمام ہماری بہنیں یہاں پر حج کرنے کے لیے آئیں، لہٰذا کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی کو
بعد تمہارے لیے گناہ کے کام تمہارے لیے جھگڑا جائے گی. ساتھ ہی ساتھ اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ جب تم حج میں گئے ہو اور حج سے اس کی عظیم الشان عبادت کے لیے اللہ نے تمہیں قبول فرمایا ہے اور تمہیں بیت اللہ جیسی معزز مقدس محترم جگہ جانے کا موقع ملا ہے تو تم اب اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہ کرو, غفلت میں نہ پڑو, بلکہ جتنے زیادہ ہو سکے خیر اور بھلائی کے ساتھ یعنی خوب نفل عبادت کرو, خوب قرآن کی تلاوت کرو, خوب ذکر و اذکار کرو, خوب نفلی طواف کرو, خوب استغفار کی تسبیحات پڑھو اور جتنا ہو سکے مسلمانوں کی مدد کرنے کی کوشش کرو. یعنی جب تم اتنی مبارک جگہ پہنچ گئے ہو اور یہ مبارک دن تمہیں اللہ کی طرف سے عطا ہو گئے ہیں تو اب اس میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھے رہو, بس حج کے کام کرنے کے ختم نہیں بلکہ ان کو صحیح طریقے سے گزارو اور زیادہ سے زیادہ خیر کے, بھلائی کے اور نیکی کے کام کرو. جو بھی تم نیکی کے کام کرو گے یعلمہ اللہ, اللہ ہم کو جان دے گا اور پھر اللہ ہم کو اپنا اجر بھی دے گا. وَتَزَوَّدُوا, آگے اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم حج کو جا رہے ہو تو زیادہ راہ ساتھ لے. زیادہ راہ کہتے ہیں راستے کے توشے کو, یعنی کچھ سامان ساتھ لے کر کے چلنا, اگر سفر میں بھوک لگائے تو کھا لیں یا پیاس لگائے تو پانی لے کر کے چلنا. آپ کو فلائٹ میں ٹرینوں میں جگہ جگہ پر چیزیں مہیا ہو گئی تو اب انسان کا پیسہ لے کر چلے اسے سب کچھ مل جائے. مطلب پہلے یہ حال نہیں تھا, لوگ حج کو جاتے تھے تو پورا جو حج کا سفر ہوتا تھا جتنے دن کا اس کا گوشہ ساتھ لے کر چلتے, راستے کو کچھ کھانے والے کو نہیں ملتا تھا. ایسا بولتا کہ ہر گھنٹے 2 گھنٹے میں پلیٹ فارم آ رہے ہیں یا آپ جو ہے ایئرپورٹ میں پہنچے گے تو وہاں سامنے کھانے آپ کے لیے بولو, ایسا نہیں تھا. تو جب حج کے لیے نکلا جاتا تھا تو راستے کا پورا سامان کھانے پینے کا ساتھ لے کر چلا جاتا تھا. آج اس کی جگہ پر پیسہ یا پیسہ ساتھ لے کر چلے, ایسا ہوگا تو ساتھ ہی ساتھ جو بھی آپ کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہوگی وہ مل جائے گی. تو وہ اللہ فرمانا کہ زیادہ راہ ساتھ لے کر چلے. دراصل یہ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے, یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے زمانے کے کچھ لوگوں کے غلط عمل پر یہ اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو غلط بتانے کے لیے اللہ رب العزت کے الفاظ استعمال فرمائے. پہلے زمانے میں کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو کچھ بھی لے کر ساتھ نہیں جاتے اور اس کو توقع بناتے تھے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اگر کھانے پینے کا کوئی سامان ساتھ لے کر جائے تو اس کو اخلاص کے منافی سمجھتے تھے. یہ ایسا اخلاص ہوا جو تم حج کرنے جا رہے ہو کھانا بھی لے کر جا رہے ہو, اگر جب تم حج کرنے جا رہے ہو تو اللہ پلائے گا, اللہ پلائے گا. زیادہ کھانا پانی پیسہ کوڑی کچھ بھی لے کر نہیں جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جو یہ لے کر جائے وہ اس کے اندر اخلاص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا اللہ یہاں پر فرمایا ہے کہ یہ بے وقوفی ہے, یہ توقع نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. اسے وہ کر رہی ہے غلط عمل ہے. توکل اس کا نام نہیں, توکل نام ہے کہ تو اسباب اختیار کرو, جو بھی اسباب تمہارے سامنے ہو اسباب کو اختیار کرو, پھر یہ یقین کرو کہ ان اسباب میں کوئی تاثیر نہیں ہے, اللہ اس کے اندر تاثیر ڈالے گا. تو یہ کام ہے کہ توکل اس کا نام ہے, اسباب کو چھوڑ دینے کا نام توکل نہیں. توکل نام ہے اسباب کو اختیار کر لینے کا, پھر یہ یقین کرنے کا ان اسباب کو میں نے اختیار کر دیا لیکن اسباب میں ہے کچھ نہیں, ان کے اندر بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے. اللہ جب تاثیر پیدا کرے گا تو تاثیر کرے گا. جیسے کوئی مثال دوا, بیمار کے لیے دوا ایک سبب ہے, اگر کوئی دوائی نہ لے اور کہے اللہ تو خاطر سے ٹھیک کر دے گا تو اس سے کہا جائے گا تو بے وقوف ہے. دوا لو لیکن یہ نیت رکھو کہ اس دوا میں کوئی تاثیر نہیں ہے, بذات خود دوا میں کوئی تاثیر نہیں, اللہ اس میں تاثیر ڈالے گا تو یہ دوا کو فائدہ کرے گی. ہم اس دوا کو لے اس لیے رہے کیونکہ اللہ کے نبی نے اسباب اختیار کرنے کا بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو پہلے کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ حج کرنے جاتے تھے وہ کوئی زیادہ راہ نہیں دیتے تھے اور آگے چل کر کے جب بہت بھوک لگتی تھی تو ہاتھ پھیلاتے تھے, دستے سوال دراز کرتے تھے, بھیک مانگتے تھے, کھانا مانگتے تھے. تو اللہ ہمارا یہ کیسا توکل ہوا, یہ کیسا توکل ہوا. پہلے تو تم نے کچھ رکھا نہیں اور اب تم بھیک مانگ رہے ہو, دستے سوال دراز کر رہے ہو. اسی لیے اللہ فرماتا ہے وہ تصور ساتھ راہ ساتھ لے کر چلو. جب تم حج پہ جا رہے ہو, عمرے پہ جا رہے ہو تو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان یا رقم ساتھ لے کر چلو. لیکن آگے اللہ فرماتا ہے بڑی نخیر اور ساتھ راہ کو لے کر چلو لیکن بہترین ساتھ راہ تقویٰ. یعنی تم کھانا پانی تو ضرور لے کر چلو لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تو ظاہری ساتھ راہ ہے,
باطنی ظاہرہ باطنی گوشہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی اپنے اندر تقویٰ ضرور ڈالنے کا۔ جب تم حج پہ جا رہے ہو تو عمرے پہ جا رہے ہو، جیسے ظاہری گوشہ لے کر جا رہے ہو کھانے پینے کی اشیاء، ایسے ہی باطنی گوشہ یعنی تقویٰ بھی ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ جب تک تقویٰ نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا استعداد نہیں ہوگا، تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتا ہے اے عقل والوں مجھ سے ڈرو، اے عقل والوں مجھ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور حج مقبول کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضور اقدس